الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء، ایک بار پھر آئی پلس اکیڈمی میں آپ کا استقبال ہے۔ سیرت النبی کے موضوع پر مہر نبوت لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کی سب لوگ چاق و چوبند ہو کر کے کاپی قلم لے کر بیٹھے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پڑھنے کے لیے۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ابتدائی حالات، خاص طور سے نبوت سے پہلے کا دور اور پھر اس کے بعد نبوت پانے کے بعد شروع میں کون کون اسلام لائے، اس کا مختصر تعارف کرایا گیا۔ اب اس کے بعد آپ کی تبلیغ جو آگے بڑھتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے۔ دین چونکہ دین اسلام کی تبلیغ تھا، یہ تبلیغ توحید کی تبلیغ تھی۔ لوگوں کو شرک اور بت پرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے، یا آپ کے جو ساتھی جو لوگ مسلمان ہوئے تھے نئے نئے، ان کا بھی یہی کام تھا۔ تو اس طرح سے وہاں پر جو بت پرستی عام تھی اور جو وہ لوگ شرک کرتے تھے، مزاروں پر جاتے تھے، قبر پر جو مزار بنا رکھے تھے وہاں جا کر کے نظر و نیاز چڑھاتے تھے، وہاں میلے ٹھیلے لگاتے تھے جن کو اعیاد جاہلیہ کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی کہ آپ جو ہے ان کو منع کرتے تھے، ان بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، صرف اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو مکہ والے، وہاں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی تھی، بہت کم لوگ ایسے تھے جو ان چیزوں سے دور رہتے تھے، جن کو حنفاء کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے جو ساتھی تھے، وہ لوگ چپکے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور رازداری سے دین اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے، اور دھیرے دھیرے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ کہتے ہیں کہ تقریباً 3 برس تک چلا تھا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ 3 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے لوگوں کو اسلام سکھاتے رہے۔ پھر اس کے بعد کھلم کھلا سکھانے لگے۔ قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو حق بات ہے کھلم کھلا اسے بیان کر دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، یعنی مطلب ان کی تکلیفوں کو برداشت کرو، جواب نہ دو۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی باتوں میں نہ آؤ، اور وہ جو سمجھوتے کی بات کر رہے ہیں، بارگیننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کسی بات پر دھیان نہ دو، اور سیدھا جو تمہیں تبلیغ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، توحید کی بات پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، شرک اور بت پرستی سے روکنے کے لیے، غیر اللہ کی عبادت سے روکنے کے لیے جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے، اس کو آپ کھلم کھلا لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اسی طرح سے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اپنے گھرانے میں جو لوگ ہیں سب کو ڈراؤ، یعنی سب کو دین کی تبلیغ کر دو۔ اور جب فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ سے مراد یعنی سارے لوگوں کو کھلم کھلا دین کی تبلیغ پہنچا دو۔ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، تو جہاں بھی کوئی مل جاتا تھا، بیٹھا مل گیا، مجمع میں کوئی نظر آیا، ہر جگہ آپ جاتے تھے لوگوں کو دین کی ہدایت لے کر کے، اور وہاں پر آپ دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ جب کھلم کھلا کی بات آئی ہے، خاص طور سے موسم حج جب آتا تھا، حج کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ایکٹیو ہو جاتے تھے۔ باہر سے کیونکہ لوگ آتے تھے، دوسرے قبائل کے لوگ آتے تھے، تو ان کے خیموں میں جاتے تھے، ان کے خیموں میں جا کر کے اور دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ مکہ کے کچھ زیادہ شرارتی لوگ ہوتے تھے، تو وہ لوگ جا کر کے بیچ میں روڑا بنتے تھے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ بہرحال یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے بڑی اختصار سے کام لیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ مکہ والے اب مسلمانوں کو ستانے لگے۔ جب یہ تبلیغ کھلم کھلا ہونے لگی، حتیٰ کہ باہر سے جو لوگ آتے تھے، حج کرنے آتے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے، طواف کرنے کے لیے آتے، تجارت کرنے کے لیے آتے، مختلف مواقع ہیں، کیونکہ مکہ جو تھا یہ ایک طرح سے تمام عربوں کا، بلکہ عرب ہی نہیں دوسرے ملکوں کا وہ ایک ملتقى تھا، ایک مرکز تھا، تجارتی مرکزی نقطہ کی حیثیت اسے حاصل تھی۔ تو بہت سارے لوگ وہاں آتے تھے، تو باہر کے لوگ بھی آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی استقلال کرتے تھے، ان کے پاس بھی جاتے تھے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جاتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے مکہ والے بہت پریشان ہوئے کہ جو ہے لگتا ہے محمد جو یہ اپنے دین کو یہاں پر پھیلا کے رہیں گے، اور ہمارا جو دین چلا آ رہا ہے، جیسے ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، اور ہماری جو یہاں پر حکمرانی ایک طرح سے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو مکہ کے خاص طور سے جو سربراہان تھے بڑے بڑے، ان لوگوں کو تکلیف ہوئی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا، مسلمانوں کو ستانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے۔ ان کو کس بات کا رنج تھا؟
جو کوئی مسلمان ہو جاتا وہ بت پوجنا چھوڑ دیتا تھا۔ کوئی بھی مسلمان ہوتا تھا تو سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے جو بت پرستی عام تھی وہ اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ گھر کے اندر جو بت رکھا ہوتا تھا اس کو اٹھا کر کے پھینک دیتا تھا۔ مسلمان 2 برس تک بڑی بڑی تکلیفیں سہتے رہے۔ یہ 2 برس مراد یہ ہے کہ 3 برس کے بعد 2 برس کل ملا کے 5 ہو جائیں گے، تو یہ 2 برس سے مراد چوتھا اور 5واں سال ہے، نبوت کا چوتھا اور 5واں سال ہے۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 2 برس مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت ساری تکلیفوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ تنگ آ کر مکہ سے لوگوں نے چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ اسی کو ہجرت کہتے ہیں کہ دین کی خاطر اگر آدمی کو اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے وطن میں جس دین پر وہ قائم ہے، خاص طور سے دین اسلام پر اگر وہ قائم ہے اور اس کو عمل کرنے کی آزادی نہ ہو دین پر، اور اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی نہ ہو، تو دین پر عمل کرنا اور اس کی تعلیم و تبلیغ کرنا اگر اس کی آزادی نہ ہو تو پھر جو ہے یہ حکم ہے کہ وہاں سے چلے جاؤ ایسی جگہ جہاں پر ان چیزوں کی آزادی ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجازت دے دی کہ جا سکتے ہو۔ چنانچہ اس کے بعد 5 نبوت کے 5ویں سال بہت سارے مسلمان مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ حبشہ کی طرف چلے گئے، جس کا ذکر آگے جو ہے مصنف رحمہ اللہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا وطن چھوڑنا 5 نبوت میں رجب سب سے پہلے کہتے ہیں سب سے پہلے مہاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر بار چھوڑ کر اپنی زوجہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ہیں، پہلی بیٹی کون سی ہیں؟ ان کا نام زینب ہے، تو رقیہ کو لے کر آپ حبشہ کو روانہ ہو گئے۔ حبشہ جو لوگ روانہ ہوئے تھے بہت سارے لوگ تھے، لیکن ان میں سر فہرست حضرت عثمان کا نام آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ کا نام آتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جب یہ سوال ہو کہ اسلام میں سب سے پہلے ہجرت کس نے کیا اللہ کی خاطر، اس کے دین کے خاطر، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، اور 2 ہجرت کس نے کی ہے وہ بھی حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے۔ پھر وہاں سے حبشہ سے جو ہے چھوڑ کر کے مدینہ آپ نے ہجرت کی ہے، تو 2 جگہ انہوں نے ہجرت کی ہے، اور ان کے علاوہ بھی دوسرے لوگ ہیں جو پھر حبشہ چھوڑ کر کے پھر اس کے بعد مدینہ آئے، اور بہت سارے لوگ وہیں پر رہ گئے، بہت بعد میں وہاں سے آئے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اپنی زوجہ محترمہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کر کے حبشہ گئے تھے، اس وقت روانہ ہو رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ لوط پیغمبر کے بعد یہ عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑا ہے۔ ایسے ہی لوط علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا اللہ کی خاطر، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی حضرت عثمان ہیں، یہ دوسرے شخص ہیں جنہوں نے اپنے جو ہے گھر بار کو چھوڑا ہے۔ ان کو سمندر تک 5 عورتیں اور 12 مرد مزید جا ملے، یعنی مکہ کے یہ لوگ بھی مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو راستے میں یہ لوگ مل گئے۔ ان کے پیچھے بہت مسلمان حبشہ گئے، کس لیے گئے تھے؟ ہجرت کر کے گئے تھے، کیونکہ انہیں مکہ میں ستایا جا رہا تھا کافروں کی طرف سے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف سے، وہاں کے سرداروں کی طرف سے ان کو ستایا جا رہا تھا۔ جب وہ اسلام لاتے تھے تو انہیں اسلام لانے سے منع کرتے تھے، اگر کسی کی تبلیغ سے اسلام لے آتے تھے تو مکہ والے ان کو روکتے تھے، منع کرتے تھے، اور اگر نہیں مانتے تھے اور اکثریت بلکہ سب نہیں مانتے تھے، اسی لیے لوگ ستاتے تھے، مارتے تھے، تو بہت سارے مسلمان حبشہ بھاگ گئے۔ ان میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے، جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں، اور یہی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے حبشہ کے اندر، جو کہ وہاں کا حاکم تھا نجاشی بادشاہ، اس کے سامنے تقریر کی تھی۔ یہ تقریر کی نوبت کیوں آئی تھی؟ جب بہت سارے مسلمان مکہ چھوڑ کر کے حبشہ چلے گئے تو مکہ والوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ جا کر کے نجاشی بادشاہ سے ملو اور اسے کہو کہ ہمارے ہاں سے کچھ نادان اور بیوقوف لوگ بھاگ کر کے چلے آئے ہیں، انہیں واپس کر دو۔ تو گئے، وہاں پر جو حاکم تھا نجاشی بادشاہ، اس کے سامنے یہ بات رکھی، تو اس نے جو ہے مسلمان جو وہاں گئے ہوئے تھے ان کو بلوایا اور ان کو تصدیق کرنے کے لیے بلوایا کہ کیا یہ صحیح بات ہے
بھاگ کر کے آئے ہو، تم بیوقوف لوگ ہو، یا کس وجہ سے آئے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی تھی اور بتایا تھا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم نے کیوں چھوڑا ہے، ہمیں یہ لوگ ستا رہے ہیں، ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، ہمارے اندر ایک نبی آئے ہیں، وہ ہمیں اچھی بات کی تعلیم دیتے ہیں، بت پرستی سے روکتے ہیں، اور ہمیں شرک سے روکتے ہیں، اور ہمیں برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم پہلے ایسے تھے، مردار کھاتے تھے، اور ہم پہلے بت پوجتے تھے۔ انہوں نے سب کچھ بیان کیا اپنے بارے میں، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا، اور اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کی، جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلایا گیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح بتایا گیا ہے۔ نجاشی بادشاہ بہت متاثر ہوا سورہ مریم کی تلاوت سے۔ جب فارغ ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نے کہا، ایک زمین سے ایک لکڑی اٹھائی باریک سا، اور اس نے کہا، تم نے جو عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے بارے میں بتلایا ہے، اتنا بھی کم نہیں کہا ہے، یعنی جو بتایا وہ سب پرفیکٹ ہے، وہ سب پرفیکٹ ہے۔ ہمارے یہاں غلط رواج نکل گیا ہے اور ان کو کیا کیا سمجھنے لگے ہیں، لیکن تم نے جو بتلایا ہے، تمہارے قرآن میں جو آیا ہوا ہے، وہ 100% صحیح ہے۔ حضرت مریم کا وہی مقام ہے، اور حضرت عیسیٰ کا وہی مقام ہے جو قرآن نے دیا ہے اور جو تم نے بتلایا بھی۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہو گئیں تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ کس لیے یہ لوگ آئے ہیں، ایمان لانے کی وجہ سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے فیصلہ کیا اور کہا ان لوگوں کو جو مکہ سے آئے ہوئے تھے سرداروں کی طرف سے نمائندہ بن کر کے، کہ مسلمانوں جو وہاں بھاگ کر کے چلے گئے ان کو جا کر کے پکڑ کے لاؤ۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے، ان کو اپنے دربار سے بھگا دیا اور کہا نہیں، ہم ان لوگوں کو واپس نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، اگر یہ یہاں اپنی مرضی سے رہنا چاہتے ہیں تو انہیں ہم اجازت دیتے ہیں، اور ان کے لیے پورا ہم بندوبست کرتے ہیں انہیں رہنے کی، اور یہاں پر جینے کی آزادی ہے، انہیں واپس نہیں کیا جائے گا۔ وہ لوگ منہ بنا کر کے چلے آئے، مایوس ہو کر کے چلے آئے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے نجاشی بادشاہ کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ فَإِنَّ بِهَا حَاكِمًا أَوْ مَلِكًا لَا يُظْلَمْ عِنْدَهُ، وہاں پر یعنی حبشہ کے اندر ایک حاکم ہے، ایک بادشاہ ہے، اس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے، وہ انصاف پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کے بارے میں بتلا دیا تھا، اور یقیناً اس نے انصاف سے کام لیا، مسلمانوں کے ساتھ اس نے انصاف کیا۔ تو 5 نبوت میں رجب کے مہینے میں بہت سارے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور یہ جو ہے ہجرت حبشہ کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں بتلائی ہیں۔ اس کے بعد 6 نبوت کا دور آتا ہے، یعنی نبوت کا 6واں سال۔ یہ بھی مشہور ہے، کس چیز میں مشہور ہے؟ اس سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام قبول کیے تھے، جو کہ بڑے بہادر مانے جاتے تھے مکہ کے اندر، ان کا بڑا وقار تھا اور لوگ ان کو مانتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لوگ ستاتے تھے کوئی اسلام لاتا۔ حضرت حمزہ آئے، جا کر کے سیدھا خانہ کعبہ میں پہنچ کر کے، وہاں بہت سارے لوگ کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار، ابو جہل کو مخاطب کر کے کہا، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں آتا اس کی پیشانی پر مار کر کے کہا کہ اب بول، میں اسلام قبول کرتا ہوں تو میرا کیا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کے 3 دن کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر لیے۔ تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کی، اور اسی ہفتے میں آپ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ اب ان کے کیا اسباب ہیں وہ ایک لمبی بات ہے، لیکن بہرحال ان دونوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ حضرت عمر کے لیے اللہ کے رسول دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، جو 2 عمر ہیں ان میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہو، زیادہ محبوب، اس کو جو اسلام کی نعمت سے نواز۔ تو حضرت عمر فاروق اسلام ہے۔ دوسرا عمر کون تھا؟ دوسرا عمر جو ابو جہل کا نام، اس کا نام عامر بن ہشام تھا۔ تو ان دونوں کو آپ نے مراد لیا تھا کیونکہ یہ دونوں بڑی شخصیتیں تھیں۔ اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ ابو جہل کو دور جاہلیت میں اس کا فیصلہ مانا جاتا تھا، پورے مکہ پہ وہ فیصلہ دارالندوہ میں جو کر دیتا تھا تو سب لوگ مانتے تھے۔ اور حضرت عمر بھی بہادر تھے، یہ سفیر تھے، دور دور علاقوں میں بادشاہوں کے پاس یہ جاتے تھے، سفارت کا عہدہ ان کے پاس تھا، سفیر بن کر کے، امبیسڈر بن کر کے جاتے تھے۔ تو حضرت عمر کا بھی مکہ کے اندر ایک مقام تھا، ایک بڑا مقام تھا، ابو جہل کا بھی ایک بڑا مقام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے دعا کی تھی، ان دونوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جو ان دونوں میں تیرے نزدیک محبوب ہو تو اس کو اسلام کی نعمت سے نواز دے،
تو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کروا دیا حضرت عمر کو۔ گویا حضرت عمر اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب تھے، ابو جہل نہیں۔ اسی لیے ابو جہل جس کا لقب پہلے ابو الحکم تھا، اللہ کے رسول نے اس کو کہا یہ ابو جہل ہے، لوگ اس کو ابو جہل کہنے لگے اور اسی لقب سے وہ مشہور ہے تاریخ میں۔ آج تک اس کو سب ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ مکہ میں وہ ابو الحکم کے نام سے، یعنی فیصلہ کرنے والا، فیصلے کا باپ، اس نام سے وہ مشہور تھا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں اسلام قبول کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کے تعلق سے جو ایک معروف واقعہ ہے، جو زبان زد عام خاص ہے، سب لوگ اس کو جانتے ہیں، بچوں سے لے کر کے نوجوان بوڑھے سب، کہ وہ ایک بار اپنی جو ہے بہن کے گھر، فاطمہ کے گھر گئے۔ ان کے جو بہنوئی تھے سعید بن زید، یہ دونوں بہن اور بہنوئی یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، یہ تاریخ میں آتا ہے۔ تو اس کے بعد راستے میں ایک صحابی مل گئے اور کہے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، پہلے آپ اپنے گھر کی تو خبر لیجئے، تمہارے گھر میں تمہاری بہن اور بہنوئی وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایسا ہے کیا؟ پھر وہ پلٹ کر کے آئے اور پھر دیکھا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پھر مارنا شروع کیا۔ ایک لمبا واقعہ ہے۔ آخر مطلب یہ ہے کہ گھر میں جو مسلمان ہو ان کو پتہ نہ چلے، یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بہن مسلمان ہو جائے، آپ کے بہنوئی مسلمان ہو جائیں، ایک دوسرے آدمی کو پتہ ہے، ان کو پتہ نہ رہے۔ تو حالانکہ آپ کا گھرانہ جو تھا، حضرت عمر کا جو گھرانہ تھا، یہ دیندار گھرانہ تھا۔ سعید بن زید جو تھے، یہ زید بن عامر بن نفیل کے بیٹے تھے اور ان کا شمار حنفاء میں ہوتا ہے۔ یہ مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے، یعنی سعید کے جو والد تھے زید بن عامر بن نفیل، انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہیں پایا ہے، اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی سعید کے والد کا، وہ حنفاء میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ وہ جا کر کے خانہ کعبہ کے پاس لوگوں کو بت پرستی سے روکتے تھے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو تمام جہالت کی والی چیزوں سے روکتے تھے، برائی سے روکتے تھے، اور بہت بڑے وہ عالم تھے وہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھرانہ تھا، حضرت عمر کے بارے میں خود آتا ہے کہ یہ کبھی کسی شرکیہ کام کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا، کبھی انہوں نے شراب نہیں پیا، اور نہ کبھی یہ کسی استھان پر بتوں کے جہاں بت ہوتے ہیں اور جہاں جو ہے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں وہاں پر وہ کبھی نہیں جاتے ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دیندار گھرانے سے تھے، یعنی دور جاہلیت میں جس طرح دیندار گھرانہ مانا جاتا ہے، ان کے گھروں میں بت نہیں ہوتے تھے، وہ لوگ بت نہیں پوجتے تھے اور شرکیہ کام نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے گھروں میں علماء تھے اور حنفاء تھے۔ اس وقت حنفاء ان کو بولتے تھے، جو توحید کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو بت پرستی سے روکتے تھے، ایسے بہت سارے لوگ تھے۔ تو ان کے گھرانے بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اسی سے متاثر ہو کر کے سعید ابن زید جو کہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور ان کی بہن فاطمہ وہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو حضرت عمر کو نہیں پتہ رہے گا۔ بہرحال یہ واقعہ جھوٹا ہے سب، جو صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ اور اسی طرح سے ایک واقعہ تھا کہ انہی کے خاندان میں عبداللہ نام آتا اور ان کے شوہر، یہ جو ہے لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اچانک حضرت عمر پہنچے ان کے گھر پہ اور پوچھا کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں، تم لوگ کیا کر رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ تم لوگوں کی تکلیف سے، تمہاری تکلیف سے ہم لوگ جو ہے پریشان ہو گئے ہیں، اب ہم لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو پھر وہاں پر تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے۔ اس واقعے کو بنیاد بنایا جاتا ہے ان کے اسلام لانے کا، کہ جس طرح سے وہ دشمن تھے پہلے، اس واقعے نے ان کو بڑا متاثر کیا کہ ان کے گھرانے کے ایک عورت نے یہ بات جب ان سے کہی، یعنی درد بھرے الفاظ میں، کہ تمہاری تکلیف کی وجہ سے ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور پھر وہ لوگ چلے گئے، تو کہتے ہیں کہ اس کے چند ہی دنوں کے بعد یہ اسلام قبول کیے تھے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا بھی کی تھی۔ تو یہ دو صحیح واقعات ہیں جن کی بنیاد پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو واقعہ جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ 6 نبوت کا جو واقعہ ہے، 6 سال حضرت حمزہ جو اسلام لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اسلام لائے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ لوگ پہلے چھپ چھپ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا
کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے ہیں، حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے اور اللہ کے رسول یعنی بڑے بڑے لوگ اب مسلمان ہو رہے ہیں، اور پہلے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بھی لوگ تھے۔ تو ایک مضبوط اور طاقتور لوگوں کی ایک بڑی جمعیت پیدا ہو گئی۔ اب مکہ کے اندر یعنی خانہ کعبہ میں صحن میں آ کر کے لوگ کھلم کھلا نماز پڑھتے اور کھلم کھلا جو ہے تبلیغ کرنے لگے تھے۔ تو یہ نبوت کا 6واں سال تھا۔ اس کے بعد نبوت کا 7واں سال شروع ہوتا ہے۔ اس سال کہہ رہے ہیں کہ قریش نے آپس میں ایک عہد نامہ لکھا کہ کوئی شخص مسلمانوں کے ساتھ لین دین اور رشتہ راتا نہ کرے۔ ان سب کی سازش تھی، ایک ایک سے یہ لوگ ہتھ کنڈا بناتے تھے کہ مسلمانوں کو کیسے روکا جائے، کیسے لوگوں کو، مکہ والوں کو روکا جائے مسلمان ہونے سے، کیسے دور رکھا جائے۔ تو ایک پلان بنا انہوں نے سوشل بائیکاٹ کا، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے کوئی رشتہ ناتا نہ کیا جائے، کوئی لین دین نہ کیا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاشمی قبیلہ، اس قبیلے کے ساتھ بھی لین دین رشتہ ناتا بند کر دیا گیا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اور بنو ہاشم، کیونکہ ابو طالب نے اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور اس وقت بنو ہاشم کے سردار جو تھے وہ ابو طالب تھے۔ عبد المطلب کے وفات کے بعد ابو طالب جو تھے وہ سردار ہوئے تھے ہاشم خاندان کے۔ تو ابو طالب نے اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا کہ یہ جہاں بھی رہیں گے مسلمانوں کے ساتھ، میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ حالانکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، لیکن ایک بھتیجے ہونے کی حیثیت سے، اپنے خاندان میں بھتیجے ہونے کی حیثیت سے انہوں نے پورا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ تو کفار مکہ نے فیصلہ کیا کہ ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے، ان کو بھی ساتھ چھوڑ دیا جائے، ان سے بھی رشتہ ناتا کوئی نہ رکھا جائے۔ تو ان سب کو لے کر کے وہ شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، اور 3 سال تک وہاں پر بہت سخت زندگی گزاری ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ظلم کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام اور ہاشمی قبیلے کے سب لوگ ایک پہاڑ کی کھو جسے شیب ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں، وہاں جا کر کے بند ہو گئے، وہاں جا کر کے محصور ہو گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی دشمن اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ گھر ہی کے اندر بچے جب بھوک کے مارے روتے تو ان کے رونے کی آواز شہر تک سنائی دیتی۔ کوئی شخص ترس کھا کر کے کھانا کھاتا تو تھوڑا بہت اناج چھپ چھپا کر رات کو پہنچا دیا کرتا تھا۔ ان سب سختیوں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نام اور سچے دین کو برابر پھیلاتے رہے اور صبر سے کام لیتے رہے۔ اس کے بعد 10 نبوی جو 10واں سال ہے نبوت کا، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس وجہ سے مشہور ہے۔ اس میں خلاصے کے طور پر بتاؤں کہ طائف کا جو واقعہ ہے، جو دردناک واقعہ ہے، اسی سال پیش آیا تھا۔ آپ کے ساتھ انہوں نے جیسا سلوک کیا تھا، اسی طرح سے اسی سال آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی، آپ کا ہر موڑ پر ساتھ دیتی تھی، مالی تعاون کرتی تھی، تسلی دیتی تھی، ہر طرح کا تعاون۔ اور سارے آپ کے بچے جو آپ کی ساری اولاد انہی کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں، جو 7 اولاد تھی، چاہے وہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، سب انہی سے پیدا ہوئی تھیں۔ تو یہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے جو آپ کا ہر طرح سے ساتھ دینے والے تھے ابو طالب، ان کا بھی اسی سال انتقال ہو گیا۔ اور طائف کا واقعہ مزید اس طرح سے بعض مورخین نے اس کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا ہے، 10واں سال۔ حالانکہ سیرت کی کسی کتاب میں متقدمین کے یہاں اور یا حدیث کی کسی کتاب میں عام الحزن یعنی غم کا سال جو کہا جاتا ہے، یہ بعد کے لوگوں نے نام دیا ہوا ہے ان بڑے واقعات اور حادثے کے پیش آنے کی وجہ سے، ورنہ عام الحزن کا جو نام ہے غم کا سال، یہ سیرت کی قدیم کتابوں میں متقدمین کے یہاں اور محدثین کے نے جو حدیث کے اندر سیرت پر لکھی ہیں کتابیں، یا مورخین نے شمائل کے نام سے سیرت سوانح نگاروں نے لکھا، ان میں جو ہے قدیم یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متقدمین جیسے صحابہ کا دور، تابعین کا دور، طب تابعین کا دور، محدثین کا دور، اور قرون اولیٰ کے دور میں جن لوگوں نے سیرت پر کتابیں لکھی ہیں، حدیث پر کتابیں لکھی ہیں، تاریخ پر کتابیں لکھی ہیں، وہاں جو ہمیں یہ عام الحزن کا نام نہیں ملتا ہے۔ بعد کے متأخرین نے جو ہے یہ نام دیا ہوا ہے ان اہم واقعات کے پیش آنے کی وجہ سے۔ تو 10 نبوت کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہاڑ پر اسلام کا واعظ فرمانے گئے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے طائف میں گئے ہوئے تھے۔ ایک مشہور شہر ہے جو مکہ کے قریب ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کے لیے کھڑے ہوتے
تو لوگ پتھر سے مارا کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہو میں تربتر ہو جاتے، لہو بہہ بہہ کر جوتے میں جم جاتا، پاؤں سے جوتا اتارنا مشکل ہو جاتا۔ بہرحال اس کی پوری تفصیل ہے 10 نبوت کے اندر جو اہم واقعات پیش آئے، اس پہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بتلایا جائے گا۔ سر دست یہ جان لیں کہ یہ سال جو تھا بہت ہی اہم تھا، مسلمانوں کے لیے بہت ہی سنگین تھا، مسلمانوں نے بڑی تکلیف میں یہ سال گزارے ہیں۔ چنانچہ تکلیف تو چوتھے سال ہی سے شروع ہو گئی تھی، لیکن یہ 10واں سال اور 11واں سال کہہ لیجئے کہ یہ 4-5 سال کے جو مدت ہے بڑی تکلیف ہے۔ مسلمان پھر بھی جو ہے تبلیغ کرتے تھے، اللہ کے رسول لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے اور باہر بھی جانے کی کوشش کرتے تھے، کوئی بھی مل جاتا، یہاں تک کہ آخر میں یہ حالت تھی کہ کوئی بھی باہر سے آتا اس کے سامنے آپ ساتھ میں یہ بھی پیشکش رکھتے کہ اگر تمہارے یہاں جگہ ہو اور حفاظت کرنے کی ذمہ داری لو تو میں مکہ چھوڑ کر تمہارے یہاں چلے جاؤں، لیکن کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ 11 نبوت میں مدینہ والے آئے، 12 لوگ تھے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم جو ہے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اگلے سال پھر آئیں گے۔ تو پھر 12 نبوی میں 72 لوگ گئے اور وہاں پر معاہدہ ہوا اور پھر مدینہ ہجرت کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ تو انشاءاللہ یہ پوری تفصیل اگلے درس کے اندر بتلائی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔